یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ جنت البقیع کی طرف چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا اور وہ کلرفل ہیٹ یعنی رنگین ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے کمر میں ڈائمنڈ بیلٹ یعنی ہیرو کی بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور اپنے لیفٹ ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں اس نے بیل یعنی گھنٹی پکڑی ہوئی تھی اور دائیں ہاتھ میں نیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا، السلام علیکم۔ پروفٹ نے جواب نہیں دیا۔ اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ شیطان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ شیطان نے کہا، سلام علیکم۔ اب رسول اللہ کے صحابیوں کو معلوم پڑا کہ یہ شیطان ہے۔ صحابہ شیطان کو سامنے دیکھ کر چونک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی ساری باتوں کا علم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتانے کے لیے پوچھا، شیطان آدمی تمہاری رنگین ٹوپی کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیوں پہنی ہے؟ شیطان نے کہا، میری رنگین ٹوپی دنیاوی سامان، دنیا کی بیکار فائدے، کچھ دنوں کی دنیاوی خوشی۔ اگر کوئی میری اس رنگین ٹوپی کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر وہ میری پکڑ میں ہی رہتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شیطان بتا تو نے یہ کمر بند کیوں باندھا ہوا ہے؟ شیطان نے کہا، اللہ یہ میرا دوسرا ہتھیار ہے، یہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے جو مجھے طاقتور بناتی ہے۔ جو آپ کو مانتے ہیں اور میری رنگین ٹوپی کی پکڑ میں نہیں آتے ہیں اس کے لیے میں یہ ہتھیار استعمال کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے ہاتھ میں یہ گھنٹی کیا ہے؟ شیطان نے کہا، ان لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ شیطان نے کہا، ایک دوسرے سے لڑتا ہے بس چھوٹی سی بات پر، تب میں یہ گھنٹی بجا دیتا ہوں اور جیسے ہی میں گھنٹی بجاتا ہوں پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو بری بری باتیں اور غلط بیانی کرنے لگتے ہیں اور وہ میرے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جالی کیا ہے؟ تم نے اسے ہاتھ میں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ شیطان نے کہا، دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی بھی ہتھیار کام نہیں کر رہا ہے تب میں اس جالی کا استعمال کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پر یہ جال کیا ہے؟ شیطان نے کہا، اللہ یہ ریاکاری ہے، یعنی انسان عبادت صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے جو رسول اللہ اور اللہ نے کہا ہے تب اس میں غرور آ جاتا ہے۔ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، پھر وہ میرے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ سارے کام، سارے اعمال دوسروں کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ میں نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، بتانے لگتے ہیں کہ میں نے کل رات غریبوں کی مدد کی تھی، اور وہ یہ سارے کام کرنے کے بعد میرے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیطان تم یہ بتاؤ، تم میرے صحابیوں اور میرے ماننے والوں کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شیطان نے کہا، کوئی نماز پڑھتا ہے تب میں علیل ہو جاتا ہوں اور میرا بدن کانپنے لگتا ہے، اس لیے میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میرے چاہنے والوں کو اللہ کے کام کرنے سے کیوں روک دیتے ہو؟ شیطان نے کہا، کوئی اللہ کے کام کے لیے جاتا ہے تب میرا ہاتھ میرے گلے تک پہنچ جاتا ہے اور میرا گلا دبنے لگتا ہے، اس وجہ سے میں لوگوں کو اللہ کے کام کرنے سے روک دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے چاہنے والوں کو حج پہ جانے سے کیوں روک دیتے ہو؟ شیطان نے کہا، حج پہ جاتا ہے اس وقت میرا پیر بندھ جاتا ہے اور میں بندھے ہوئے پیروں کے ساتھ انہیں ورگلا نہیں پاتا اور میں مقصد میں ناکامیاب ہو جاتا ہوں، اس لیے میں انہیں جانے سے روک دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میرے ماننے والوں کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟
शैतान ने कहा, कुरान पढ़ता है उस वक्त मेरा वजूद खत्म हो जाता है और जब मेरा वजूद खत्म हो जाता है तो मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर पाता हूँ। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं उसके बंदों को वर्गलाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मेरे चाहने वालों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करने से क्यों रोक देते हो? शैतान ने कहा, मांगता है उस वक्त ना मैं कुछ सुन सकता हूँ और न बोल सकता हूँ। बिना सुने और बोले मैं किसी को वर्गला नहीं सकता, इसलिए मैं उन्हें दुआ मांगने से रोक देता हूँ। हम ध्यान से सुने तो हमें पता चलता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं या हज पे जाते हैं या कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो शैतान अपने मकसद में नाकाम हो जाता है और वो हमें वर्गला नहीं पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक बनें। Thanks for watching.